سچائی کی اور اسٹیٹ بات کرنے کی، حق بات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دو بڑے فائدے بیان کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا تو کوئی فائدہ ہے نہیں کہ بھئی انسان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، آخرت میں اس کو نجات مل جائے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ چین، سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں تو پھر ایک دوسرے کی بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوں گے آپ کے۔ تو یہ جو نکاح کا جو تعلق ہوتا ہے، اس کے اندر جو میاں بیوی ہیں، ان کی جو سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے، جو مین فاؤنڈیشن ہے، جو اس گھر کو، مکان کو گھر میں تبدیل کرتی ہے، وہ ہے ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج جو گفتگو کا موضوع رہا وہ زبان کی حفاظت ہے، اور جھوٹ سے نفرت ہے، سچائی کو اختیار کرنے کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اسٹریٹ سچی بات کرو، وقولوا قولا سدیدا۔ تو اس کا فائدہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ فائدہ کیا بیان کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، کہ اس سے تمہارے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو رہیں گے، ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دنیا کے اندر کیا ہوگا کہ معاملات ٹھیک رہیں گے، چین، سکون، اطمینان ہوگا، لڑائی جھگڑا فساد ختم ہو جائے گا، امن ہوگا، سلامتی ہوگی۔ اور آخرت کے اندر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ سچائی کی اور اسٹیٹ بات کرنے کی، حق بات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دو بڑے فائدے بیان کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا تو کوئی فائدہ ہے نہیں کہ بھئی انسان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، آخرت میں اس کو نجات مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو جب آپ نکاح پڑھاتے تھے تو نکاح کے خطبے میں اس آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نکاح کی تقریب جو ہے وہ تقریب ہے شادی کی۔ ایک مرد اور عورت جو ہے اس مبارک اور مقدس بندھن میں بنتے ہیں، ان کے اندر ایک نیا رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ جو نکاح سے پہلے غیر محرم ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، اب نکاح کے بعد وہ ایک دوسرے کے محرم بن گئے، مطلب اس حوالے سے کہ ان کا نکاح کا رشتہ قائم ہو گیا ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ تو اب جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور گزارنا شروع کریں گے، تو زندگی کے اندر جب آپ دیکھیں، آپ جب ایک چھت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں نا، آپ جب ایک کمرہ شیئر کرتے ہیں، ایک بستر شیئر کرتے ہیں، ایک باتھ روم شیئر کرتے ہیں، آپ کو ایک ٹاول تک آپ شیئر کرتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا رشتہ ہے۔ ایک کمبل، ایک چادر بھی شیئر کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ ایک تکیہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو اب پوری زندگی کا معاملہ ہے، پوری زندگی کا۔ تو اس کے اندر اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ چین، سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں تو پھر ایک دوسرے کی بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوں گے آپ کے۔ دیکھیں، یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے نا، یہ کلچر تو ایک، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیس لیس ہوتا ہے یہ، اور اس کے اندر کوئی اسٹرانگ فاؤنڈیشن نہیں ہوتی ہے کہ 2 منٹ کے اندر جو ہے بریک اپ ہو گیا، وہ کہتا ہے تو اپنے راستے میں اپنے راستے، یعنی اس کا تو کوئی بیس ہی نہیں ہوتا۔ اور وہ تو بنیادی رشتے کی بنیاد لسٹ کے اوپر ہے، خواہش کے اوپر ہے، لذت کے اوپر ہے، جنس کے اوپر ہے، نفس کے اوپر ہے، شہوت کے اوپر ہے۔ اس کی کیا بیس ہوگی؟ اور وہ کوئی آپ زندگی شیئر تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو آپ ایک دوسرے کا جسم شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ لذت کا تعلق قائم رہتا ہے تو وہ تعلق قائم رہتا ہے، جیسے وہ ختم ہوتا ہے تو وہ ختم۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ بھئی بچے نہ ہوں،
اور کوئی اسٹرانگ فاؤنڈیشن بنائی نہیں جاتی، قائم نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو نکاح کا جو تعلق ہوتا ہے، اس کے اندر جو میاں بیوی ہیں، ان کی جو سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے، جو مین فاؤنڈیشن ہے، جو اس گھر کو مکان کو گھر میں تبدیل کرتی ہے، وہ ہے ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا اور سچائی اختیار کرنا۔ شوہر بیوی کے ساتھ سچ بولے اور بیوی شوہر کے ساتھ سچ بولے اور اسٹریٹ بات کرے، گھما پھرا کے بات نہ کرے۔ اب شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے اور ڈر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے، وہ اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس گھر کا کیا انجام ہوگا، اس رشتے کا کیا انجام ہوگا؟ پھر تو وہ مسائل کھڑے ہوں گے، پھر لڑائی جھگڑے، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ ہمارا ایک دوست ہے، میں ابھی جب گیا تو ملاگا کے اندر، تو اس نے کہا یار وہ آج کل تو لڑکے لڑکیوں کے رشتوں کے بڑے مسئلے ہیں، اور اب شادی کے لیے پہلے لڑکے کو ڈھونڈو، لڑکی کو ڈھونڈو، پھر اخراجات کرو، وینیو، لمبے لمبے خرچے ہیں، لمبی لمبی جو ہے خواہشات ہیں اور لمبی لمبی لسٹیں ہیں۔ اور کہتا ہے ساتھ ساتھ، تو میں بڑا اس کی اس بات پہ حیران بھی ہوا اور ہنسا بھی، اور کہتا ہے ساتھ ساتھ کوئی اچھا سا سولیسیٹر بھی جو ہے تلاش کرو۔ کیوں، وہ کس لیے؟ کہتا ہے کہ وہ کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ ان کو پھر اپنی ڈیورس فائل کرنی ہوتی ہے، تو اب ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا سولیسیٹر بھی ہونا چاہیے، جیسے ایک اچھا امام ہو نا، خطیب ہو، ایک نیک شخص ہو، اچھا انسان جو آپ کی بچے کا نکاح پڑھائے، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اس طرح سے ایک مولوی کے ساتھ ساتھ ایک وکیل بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ حال ہو چکا ہے کہ بالکل برداشت ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ سچائی کے اوپر اپنے رشتوں کو استوار کریں۔ یہ یعنی ممکن ہی نہ ہو کہ میرا بھائی مجھ سے جھوٹ بولے گا، میری بہن مجھ سے جھوٹ بولے گی، میرا والد، میری والدہ، میری بیوی اور میرے گھر والے مجھ سے جھوٹ بولیں گے، یا میں ان سے جھوٹ بولوں گا۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سگا بھائی سگے بھائی کو جھوٹ بولے، دھوکہ دے دے، یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔